اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا، سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، طرح حالے کہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے، غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست و فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تم ہلکے اور گراں بار ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت آشنا ہو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا اور جہاد کا سفر متوسط و آسان تو وہ منافقین یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن وہ پرمشقت مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی، اور اب وہ ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ وہ ان جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی جھوٹے ہیں۔
عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ آپ کو سلامت اور با عزت و عافیت رکھے، آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے، اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران و سرگرداں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 46، منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جنگ تبوک کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ ولو اراد الخروج، اور اگر واقعی ان کا ارادہ ہوتا جنگ کے لیے نکلنے کا، لأعدوا لہو، تو تیاری کرتے اس جنگ کے جانے کے لیے عدتاً سامان کی، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناگوار جانا ان کا اٹھنا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ فثبتہم، اور ان کو سست کر دیا، بٹھائے رکھا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اللہ سامعین کرام، اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا ان کا جانا جنگ کے لیے، کرہ اللہ بعاثہم، ان کا اٹھنا جنگ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف نسبت کر دی، فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین، کہ تم بیٹھ جاؤ، اور فثبتہم، ان کو بٹھا دیا اور ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی عورتوں کے ساتھ، مت جاؤ جنگ پہ۔ سامعین کرام، تھوڑی سی اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں، قوانین اور سنت اور طریقہ جو بھی ہے۔ دیکھیں، آپ ایک کام کرنا نہ چاہیں تو پھر وہ نہیں ہو سکتا، آپ اس کے لیے پھر سستی آ جاتی ہے اور رجحان اس طرف نہیں رہتا، پھر آپ وہ کام نہیں کر پاتے۔ ہر ایک کام جس کے لیے آپ کے لیے، یعنی جس کا آپ کو شوق ہو، ارادہ ہو، تو پھر اس کے لیے آپ کا ایک عزم بن جاتا ہے، ارادہ بن جاتا ہے، شوق ہوتا ہے، پھر آپ وہ کام اگرچہ مشکل ہو لیکن وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اگر کوئی چلنا نہیں چاہتا تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ راستہ بہت مشکل لگے گا۔ اللہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم جو ہے اللہ کا راستہ ہے، اور سیدھے راستے پہ آج آپ دیکھیں کہ بہت سے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ سیدھے اللہ تعالیٰ ان کا مقصود نہیں ہے، اور وہ سیدھے راستے پر یعنی نیچرلی فطری طور پہ پھر وہ چلنا نہیں چاہتے۔ اور یہ اور بھی اگر میں یہ بات آسان کر دوں کہ
کہ دو مثال کے طور پہ آپ سیر کے لیے کہیں جا رہے ہیں اور دو مقامات ہیں، تو آپ کا جس طرف رجحان زیادہ ہوگا، شوق زیادہ ہوگا، ظاہر ہے آپ اس کے لیے کوشش کریں گے اور تیاری کریں گے اس کے لیے. لیکن اگر اب دوسری جگہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں تو میں چلا گیا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا، تو اب مطلب نیچرلی اس کے لیے پھر آپ کی نہ شوق ہوگا نہ اس کے لیے تیاری کریں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں آج سیدھا راستہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ہمارا مقصود ہے اور نہ ہم بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی مخلص ہونا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے کہ تم مخلص ہو جاؤ. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو اور دین اسی کے لیے خالص کر دو. اور یہی بات ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے ذہن میں تو دنیا ایک یعنی پھبی بھی ہے، ایک پڑا ہوا ہے کہ میں، اور ظاہر پہ یعنی ظاہر کا اتنا زیادہ دھوکہ ہے سامعین کرام کہ اس دھوکے سے نکلنا بہت مشکل ہو رہا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یا بندیاں ہیں وہ یعنی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس دھوکے سے نکلنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب میں رہو لیکن سب کی طرح نہ رہو. تم میرے بندے بن جاؤ، مخلص ہو جاؤ، اللہ ہی کی طرف رجوع کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہے سامنے کا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کے کام چھوڑ دو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم اللہ کے لیے زندگی گزارو. ہر کام میں للہیت آ جانی چاہیے. اور یہی ہمارا یعنی المیہ یہ ہے کہ ہمارے نفسانیت، ہر کام میں نفسانیت ہے. دیکھیں عام طور پہ یعنی ہم مزے چاہتے ہیں دنیا میں، عیش، مزے، تماشے یہ چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، میں اس کی یہ درس اتنا متحمل نہیں ہے. بہرحال یا میں لو اراد الخروج، منافقین کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو جانے کا خیال ہوتا، کیونکہ حکم تو آ گیا تھا، جب حکم آ گیا تھا اور ان کا اگر ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تیاری کر لیتے. لیکن ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، پھر ان کی ہمت ہی نہیں بنی اور ان سے کہا گیا کہ مطلب قیلہ مطلب کہا گیا ان سے. اب کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا ظاہری طور پہ کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. لیکن وہ حالات ایسے تھے اور یہ یعنی ایک نیچرلی جو بات ہی ہوتی، میں نے اس کی وضاحت کر دی. لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالہ. اب چونکہ منافق ہیں، نہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت کا پاس ہے اور بلکہ وہ منافق ہیں، تو ما زادوکم الا خبالہ، تو خرابی کے سوا کوئی تمہیں اضافہ نہ کرتے. ولا اودعوا خلالکم اور تمہارے اندر تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. یبغونکم الفتنۃ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیے سماعون، کان دھرتے ہیں، یعنی ان کے جاسوس بھی موجود ہیں تمہارے لیے، یعنی آپ کی خبریں ان کو پہنچانے کے لیے پہنچاتے رہتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو ظالم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں. وقلبوا لك الامور، اور ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر یہ کر چکے ہیں. قلبوا لك الامور یعنی امور تو آپ کے جو رسول، آپ کے جو کام ہیں رسالت کے، اس میں گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ظہر امر اللہ، ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا وہ ہو گیا. وہم کارہون، اور وہ نہیں چاہتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجھے رخصت دے دی، ذلی، اجازت دے دیجئے مجھے نہ جانے کی.
ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کا۔ اللہ، تو سامعین اکرام، یہ یعنی شان نزول کے حساب سے ایک شخص تھا، یعنی وہ منافق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ حضور مجھے روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور میں حسن پرست ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں فتنے میں پڑ جاؤں، تو مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم فتنے میں تو پڑ چکے ہو، تم یعنی جو حکم ہے اس کی تعمیل نہیں کر رہے، نفیر عام کا حکم ہے، اور جو حکم کی خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو اچھی حالت پہنچے تو ان کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنی معاملہ پہلے سے ٹھیک کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، یہ پھر جاتے ہیں اور خوشی خوشی۔ قُل لَن يُصِيبَنَا، آپ کہہ دیجئے ہمیں نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت، الا ما كتب اللہ لنا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی کوئی مصیبت یا بھلائی، یہ تو مصیبت اور بھلائی کا دونوں کا تذکرہ ہے نا، تو لن یصیبنا، آپ کہہ دیجئے ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ دیا ہے وہ ہمیں پہنچتا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پہ چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ قل هل تربصون، آپ کہہ دیجئے کہ هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، کہ تم ہمارے انتظار نہیں کرتے بنا ہمارے بارے میں الا احدى الحسنین، لیکن دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب لکھ دیا گیا ہے تمہارے لیے وہ ہمارے طرف سے پہنچے گا یا اس کی طرف سے، اس کا ہمیں انتظار ہے۔ فتربصوا، تم بھی انتظار کرو۔ انا معکم متربصون، ہم تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سامعین اکرام، هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، اور اس سے پہلی آیت جو ہے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ ہمیں نہیں پہنچتی کوئی مصیبت لیکن جو اللہ یصیبنا، اس میں نے آپ کو کہا کہ دونوں صورتیں ہیں، بھلائی کی بھی ہے اور کچھ نقصان اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور ہم اس کا رنج نہیں ہے، تکلیف پہنچے یا خوشی پہنچے کوئی بات نہیں۔ قل، اب یہ دوسری جو ہے منافقوں سے اللہ تعالیٰ کے الوار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ تم ہمارے بارے میں انتظار جو کرتے ہو وہ بظاہر نقصان کا ہے، لیکن دونوں صورتیں ہمارے لیے اچھی ہیں۔ کوئی اگر ہم پہ آزمائش آتی ہے، کسی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اجر دیتا ہے۔ یا کوئی خیر کی حالت پہنچتی ہے، مال غنیمت پہنچتا ہے، یا کوئی اور ملک فتح ہو جاتا ہے، جو بھی ہے، تو یعنی وہ بھی ہمارے لیے، اس پہ بھی ہم راضی ہیں، یعنی ہم ہر حالت میں راضی ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم نے اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا ہوا ہے، اور دونوں صورتیں جو ہیں ہمارے لیے قابل قبول ہیں اور ہم اس پہ راضی ہیں، اور دونوں میں بھلائی ہے۔ آزمائش آئے، تکلیف پہنچے، وہ بھی ٹھیک ہے، بھلائی آئے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا انتظار کر رہے ہو،
لیکن ہم تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی تم ناراض کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، یا ہمارے ہاتھ سے یا تمہارے اپنے اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے تم پہ عذاب نازل کرے گا، ہمیں اس کا انتظار ہے، ہم دونوں منتظر ہیں۔ سامعین اکرام، میں اب تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ آپ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ جہاد کے لیے ان کا اگر ارادہ ہوتا، لو اراد الخروج، لَأَعَدُّوا لَهُ تیاری کرتے اس کے لیے، عُدَّةً سامان کی، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا جہاد کے لیے ناگوار سمجھا، ان کو فثبتہم، ان کو بٹھائے رکھا، یعنی ہمت ہار دی انہوں نے۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان کو کہا گیا کہ تم
بیٹھ جاؤ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ، لو خرجوا فیکم ما زادوکم تو اضافہ نہ کرتے، الا خبالا خرابی کے سوا، وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة، انہوں نے پہلے بھی تلاش کیا ہے فتنہ، یعنی فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں. من قبل، اس سے پہلے، وقلبوا لك الامور، اور ہر طرح کی آپ کے کاموں میں، لکل امور آپ کی جو کام ہیں دین کے، اس میں تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یعنی اپنی کوششیں وہ کرتے رہتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. نہیں، لقد ابتغوا الفتنة من قبل حتى جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ وہم کارہون، اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، یعنی اللہ کا جو چاہت تھی وہ ظاہر ہو گئی، اور یہ ان کو یہ ناپسندیدہ تھا کہ حق غالب ہو جائے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، دیکھو فتنے میں تو یہ ڈال دیے گئے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم تو احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں پہ. یہاں دیکھیں منافق کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کچھ بھلائی پہنچتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. اور اگر آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو لَتَوَلَّوْا، تو یہ یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں خوشی خوشی. وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ خوش ہوتے ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں نہیں پہنچتی کوئی بھی بھلائی یا اچھائی مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیے لکھ دی ہے. وہ مولانا، وہ مولا ہے، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں مومن. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار نہیں کرتے ہمارے بارے میں لیکن دو بھلائیوں میں سے ایک کا. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا.
और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला अज़ाब दे अपनी तरफ से या हमारे हाथ से। फ़तरब्बसू इन्ना माअकुम मुतरब्बिसून, तुम भी इंतज़ार करो तो हम भी इंतज़ार करते हैं। अब इन आयात की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। वलौ अरादुल खुरूज लअअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहु बिआसहुम फथब्बतहुम वक़ील क़ुदू मअल क़ाइदीन। Had they wanted to mobilize, they would have made preparations for it. But God disliked their participation, so he held them back, and it was said, stay behind with those who stay behind. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Had they mobilized with you, they would have added only to your difficulties, and they would have spread rumors in your midst, trying to sow discord among you. Some of you are avid listeners to them. God is aware of the wrongdoers. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. They tried to cause conflict before, and they hatched plots against you, until the truth prevailed, and the command of God became evident, in spite of their dislike. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Among them is he who says, excuse me, and do not trouble me. In fact, they sunk into trouble. In fact, hell will engulf the disbelievers. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. If something good happens to you, it upsets them. And if a calamity befalls you, they say, we took our precautions in advance, and they depart, happy. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Say, nothing will happen to us except what God has ordained for us. He is our protector. In God let the faithful put their trust. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Say, are you expecting for us anything other than one of the two excellencies? As for us, we are expecting that God will afflict you with a punishment from himself, or at our hands. So wait, we are waiting with you. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.